السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آپ نے کمپنیز کے بارے میں کافی حد تک اسٹڈی کر لیا ہے. ویسے تو بہت وائڈ ٹاپک ہے، لیکن ہم نے ڈفرینٹ اسپیکٹس جو کہ ضروری تھے ان پر کافی سیر حاصل گفتگو کی. اب یہ کمپنیز کا ہم وائنڈنگ اپ تک آ گئے ہیں. یہ وائنڈنگ اپ کیا ہے؟ اس وائنڈنگ اپ سے پہلے ہم نے نان بینکنگ فائنینس کمپنیز کی بات کی. اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ کمپنیز کی انکارپوریشن رجسٹریشن کا ایک طریقہ کار، بینکنگ کمپنیز کی انکارپوریشن کا ایک علیحدہ طریقہ کار، ایک ڈفرینٹ لا، دیٹ از دا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 دیٹ گورنس دی بینکنگ کمپنی. تو ہم نے کمپنیز کی بات کی. اس کے بعد نان بینکنگ فائنینس کمپنیز کی بات. اب یہ جو فائنینس کمپنیز ہیں، دیز کین بی انکارپوریٹڈ رجسٹرڈ. اب یہ کون کون سی فائنینس کمپنیز ہیں، کون سے بزنسز ہیں، کون سے ایریاز ہیں جن کو ایز نان بینکنگ فائنینس کمپنی انکارپوریٹ کیا جائے گا؟ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ انویسٹمنٹ کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی ہاؤسنگ فائنینس سروسز پرووائڈر بھی ہو سکتے ہیں، وہ کریڈٹ ایسٹ مینجمنٹ یا کریڈٹ مینجمنٹ کے لیے جو کمپنیز انکارپوریٹ کی گئی ہوں اور یہ سروسز پرووائڈ کی گئی ہوں، مینجمنٹ سروسز اگر کوئی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو دیز آر نان بینکنگ فائنینس کمپنیز. Meaning thereby that these companies cannot carry out the functions which are to be carried out by the banking companies. تو یہ اس ایمبٹ سے باہر ہیں. باقی ایکٹیویٹیز کے لیے such companies can be incorporated. اس کا طریقہ کار ہے، اسپیشل آڈٹ کا نظام ہے، سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا رول ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ how the Securities Exchange Commission of Pakistan that monitors and conducts audits, rather special audits in some situations if it deems necessary in that very situation. تو یہ اس کے بعد ہم نے وائنڈنگ اپ کی بات. وائنڈنگ اپ اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے جو ہم نے بات پوائنٹ آف ڈسٹنکشن، کیونکہ عام طور پر وائنڈنگ اپ ڈیزولوشن جو ہے اس کو ہم ایک سانس میں ہی بول دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ وائنڈنگ اپ لیڈس ٹو ڈیزولوشن، لیکن وائنڈنگ اپ ڈیزولوشن نہیں. وائنڈنگ آپ نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ ایک پروسیس، کمپنی کو جب آپ وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تمام ریسیویبلس، ایسٹس، ان کو کنسالیڈیٹ کرنا، کلیکٹ کرنا، لیکویڈیٹ کرنا، اس کے بعد ان کی ڈسٹریبیوشن ٹو دی کریڈیٹرز آف دی کمپنی. پہلے کمپنیز اپنے ڈیٹرز سے ریسیو کر رہی ہے، پھر اپنے کریڈیٹرز کو پے کر رہی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. اس کے بعد اور اوبلیگیشنز ہیں ٹو دی ریگولیٹرز، ٹیکس کی کوئی اوبلیگیشنز ہیں، دوز آر ٹو بی پیڈ آف. اور اگر بیلنس اس کے بعد بچے تو اس کا آپ کو بتایا کہ دیٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا شیئر ہولڈرز ان دی پروپورشن آف دا شیئرز ہیلڈ بائی اے شیئر ہولڈر. جس پروپورشن سے آپ کے پاس شیئرز ہیں اس کے مطابق جو ہے پرو ریٹا بیسس جسے ہم کہتے ہیں، دیٹ ڈسٹریبیوشن ول بی میڈ. پھر ہم نے وائنڈنگ اپ کے کچھ موڈز دیکھے: کمپلسری وائنڈنگ اپ بائی کورٹ، والنٹری وائنڈنگ اپ بائی ممبرس اور بائی کریڈیٹرس. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ انڈر دا سپرویژن آف دی کورٹ. اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ میں کون سی سچویشن ہے جب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کمپنی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ڈیٹ پے کر سکے. وین اٹ ول بی ڈیمڈ، تو ڈفرینٹ سچویشن دیکھیں. کریڈیٹرز کی پیمنٹ نہ ہو سکے، کوئی فراڈولنٹ
آپریشنز ہو رہے ہیں, کوئی آپریسو کام ہو رہے ہیں. آپریسو کس کے لیے؟ وچ آر آپریسو ٹو دا انٹرسٹ آف دا شیئر ہولڈرس, ٹو دا انٹرسٹ آف دا پروموٹرس. یہ تمام ایکٹیویٹیز جو کوئی اگینسٹ دا آرڈیننس, کمپنیز آرڈیننس کے مطابق کام نہیں ہو رہا. میمورینڈم میں جس پرپز کے لیے کمپنی اسٹیبلش کی گئی تھی اس کے علاوہ کوئی اور کام شروع کر دیا گیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو یہاں پر ان کمپنیز کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے, اور اگر کمپنی میں یہ پیمنٹس نہیں کر سک رہے اپنے کریڈیٹرز کو, تو اس وقت وہ کریڈیٹر کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھی کہ کریڈیٹر کون ہوگا؟ The person to whom the company owes are indebted to the extent of 1% of the paid up capital of the company or rupees 50,000, whichever is less. تو یہ کریڈیٹرز ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور آپ نے ایکٹیویٹیز دیکھی کہ یہ اگر صورتحال ہوگی تو کمپنی وائنڈ اپ ہو سکتی. جیسے پرپز کے مطابق کام نہیں کر رہے, میمورینڈم میں آبجیکٹو اور تھا, بزنس اور تھا, پرپز اور تھا, کام کچھ اور کر رہے ہیں, یا کوئی فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, یا کوئی ایسے کام ایکٹیویٹیز میں آپ انگیج ہیں وچ آر آپریسو ٹو دا انٹرسٹ آف دا شیئر ہولڈرز اور دا مائنورٹی شیئر ہولڈرز اور دا پروموٹرز. تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی. تو ان صورتوں میں ایک کمپنی کین بی وونڈ اپ, اس کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے بائی دی کورٹ. اب بہت سارے سرکمسٹانسز ہم نے دیکھے, ون بائی ون ہم نے اسٹڈی کیا. اب پوائنٹ یہ ہے, ناؤ وی ہیو ٹو سی یہ وائنڈنگ آپ کی پروسیڈنگس کب کومینس ہوتی ہیں, کب سے شروع ہوتی ہیں, کب سمجھا جائے گا کہ دیٹ دیز پروسیڈنگز ہیو بین اسٹارٹڈ. تو یہ سیکشن 311 میں دیا گیا ہے دیٹ اے وائنڈنگ اپ آف اے کمپنی بائی دا کورٹ shall be deemed to commence at the time of presentation of the petition for the winding up. جب petition for winding up submit کی گئی کورٹ میں تو اس وقت سے یہ سمجھا جائے گا, یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ winding up proceedings شروع ہو گئی. although that those proceedings have not yet been started, لیکن آپ نے دیکھا تھا یہ ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے, and that started from the filing of the petition before the court. تو یہ یہاں سے یہ سیکشن میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ that is the point from where the winding up proceedings commence, جہاں سے start ہوتی ہیں, commence ہوتی ہیں, that would be the point. تو یہ winding up کی بات ہو رہی ہے اسٹوڈینٹس. اب یہ winding up کی جب آپ petition فائل کرتے ہیں, جب یہ درخواست کورٹ میں دیتے ہیں, جب یہ پیٹیشن جاتی ہے وائنڈنگ اپ کی, تو ہیئرنگ اس کی کون کرے؟ تو اس کے لیے ڈیٹیل پروسیجر دیٹ از لیڈ ڈاؤن ان سیکشن 9. ویسے وائنڈنگ اپ کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دا ڈیٹیل پروسیجر وچ از ان سیکشن 9, یو کین ریفر ٹو دیٹ. کمپنی کی وائنڈنگ اپ کے لیے پیٹیشن از ریکوائرڈ ٹو بی فائلڈ بفور دا ڈویژن بینچ آف دی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو کمپنی بینچ کہلاتا ہے وہ اس کی ہیئرنگ کرے. اسپیشل بینچ از دیئر ان دا ہائی کورٹس جس کو کمپنی بینچ کہا جاتا ہے, وہ ڈویژن بینچ ہے. ڈویژن بینچ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ اٹ کمپرائزز آف 2 ججز, 2 آنریبل ججز آف دا ہائی کورٹ. وہ اس کی سماعت کریں گے, وہ اس کو سنیں گے. تو یہ ہیئرنگ جو ہے دیٹ ول بی بیفور دا ڈویژن بینچ آف دی ہائی کورٹ. اب بات یہ ہے کہ یہ وائنڈنگ اپ کی جب یہ پیٹیشن فائل ہوئی کورٹ کے سامنے, تو کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر اس سے پہلے ڈفرینٹ کورٹس میں کوئی پیٹیشنز فائل ہوئی ہیں تو کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو انجنکشن دے سکتے ہیں, ریسٹرین کر سکتے ہیں باقی پروسیڈنگز کو کہ یہ پروسیڈنگز اب یہاں ہو رہی ہیں, باقی جو کمپنی کے اگینسٹ پروسیڈنگز ہیں, کوئی پیٹیشن ہے, کوئی اپلیکیشن ہیں ان دا ریسپیکٹو کورٹس, تو ان کو انجنکشن گرانٹ کر دیا جائے گا, ان کو اسٹے کر دیا جائے گا, اور وائنڈنگ اپ پروسیڈنگ یہاں پر شروع ہو جائیں. تو یہ سیکشن 313 میں دیا گیا ہے کہ واٹ آر دی کانٹینٹس آف سیکشن 313. The court may grant injunction. The court may at any time
after presentation of the petition for winding up a company under this ordinance کا مطلب ہے Companies Ordinance 1984, and before making an order for its winding up, upon the application of the company itself or of any of the creditors or contributors, restrain further proceedings in any suit or proceeding against the company upon such terms as the court thinks fits. اب یہ کورٹس کی ڈسکریشن ہے, جیسا بھی کورٹس تھنکس فٹس, تو یہ کورٹ جو ہے انجنکشن گرانٹ دے سکتی ہے. انجنکشن پروہیبٹنگ آرڈر ہے کہ اس کی جو پروسیڈنگ جو ہیں وہ روک دی جائیں یہاں. تو یہ سیکشن 313 میں دیا گیا ہے کہ کورٹ انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے جب وائنڈنگ اپ پیٹیشن فائل ہو گئی. یہ جب وائنڈنگ اپ کا آرڈر ایشو کیا جائے گا کورٹ کی طرف سے, تو کاپی آف دا وائنڈنگ اپ آرڈر دیٹ از ٹو بی فائلڈ ود دی رجسٹرار. رجسٹرار کو اس کی کاپی دینی ہے اس آرڈر کی. یہ کمپلشن, اب یہ لا ان چیزوں کو کتنا مائنیوٹلی دیکھتا ہے, اس کا اندازہ آپ کو سیکشن 315 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 سے اندازہ ہوگا. تو آپ دیکھیے گا, یہ سب سیکشن 1 میں بتایا گیا ہے that within 15 days from the date of the making of the winding up order, the petitioner in the winding up proceedings and the company shall file a certified copy of the order with the registrar. اب یہ کمپنی کی بھی ذمہ داری ہے اور پیٹیشنر کی بھی ذمہ داری ہے جس نے پیٹیشنر فائل کی. سے کریڈیٹرز ہیو فائلڈ اے پیٹیشن, تو یہ رسپانسبلٹی صرف کمپنی کی نہیں ہے, یہ پیٹیشنر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وائنڈنگ اپ آرڈرز کورٹ نے جب پاس کیا ہے, جب وہ آرڈر دیا ہے, تو اس کے 15 دن کے اندر اندر اس کی کاپی جو ہے دیٹ ول بی فائلڈ ود دی رجسٹرار آف دی کمپنی. اس کے علاوہ if default is made in complying with the foregoing provision, یہ جو اوپر ہم نے بات کی ہے foregoing, the petitioner or as the case may require the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to 100 rupees for each day during which the default continues. یہ کیا بات ہوئی, یہ that is very simple. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ انسٹرکشن جو ہے جو 15 ڈیز کے اندر یہ کاپی رجسٹرار کو دینی ہے وائنڈنگ اپ آرڈر کی, اگر کورٹ کے یہ آرڈر کی کاپی رجسٹرار کو سبمٹ نہیں کی گئی, وہاں نہیں جمع کروائی گئی, تو جو بھی رسپانسبل ہیں وہ کمپنی ہے, ان کے آفیسرز ہیں یا پیٹیشنر ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے. جتنے ڈیلے ہوگا فار ایچ ڈے آف ڈیفالٹ 100 روپیز فائن ہوگا. ایک دن کا ڈیلے ہے تو 100 روپیز, 10 ڈیز کا ڈیلے ہے تو 1000 روپیز, فار ایچ ڈے 100 روپیز دیٹ ول بی ایڈیڈ اپ. تو یہ اس کی امپورٹنس کی بات ہے کہ دیٹ دا کاپی شوڈ بی فائلڈ. اگر فائل نہیں کی جائے گی تو اٹ از این اوفینس, اور اس کی پینلٹی کیا ہے, دیٹ ہیز بین پریسکرائبڈ ان دی آرڈیننس. یہ وہی ہو رہی فائلنگ آف دی آرڈر. آن دی فائلنگ of a certified copy of a winding up order, the registrar shall forthwith make a minute thereof in his books. Minute اس میں ریکارڈ کرے گا, ریکارڈ کرے گا, اس بات کو نوٹ کرے گا in his books relating to the company, and shall simultaneously notify in the official gazette that such an order has been made. اب یہ رجسٹرار کی ریسپانسبلٹی شروع ہو گئی. جب یہ آرڈر رجسٹرار کے پاس پہنچ گیا, اب یہ رجسٹرار کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کی نوٹنگ کرے اور باقاعدہ اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرے. Now this is the responsibility of the registrar. Such order shall be deemed to be the notice of discharge to the servants of the company except when the business of the company is continued. تو یہ notice of discharge ہے to the servants of the company, جو کمپنی کو سرو کر رہے ہیں, جو آفیشیلز ہیں. تو یہ جب نوٹنگ ہو جائے گی وائنڈنگ اپ کی. لیکن اگر پہ آپ کو بتایا کہ وائنڈنگ اپ ایک پروسیس ہے, اگر یہ کمپنی کام جاری رکھے ہوئے ابھی تک, تو یہ ڈسچارج سرٹیفکیٹ نہیں تصور ہو. تو یہ وائنڈنگ اپ میں کہ وائنڈنگ اپ آرڈر جب پاس ہو جاتا ہے تو اس کے میں کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے, واٹ ڈفرینٹ پارٹیز دے ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپس, ان کی ریسپانسبلٹیز کیا. اب نیکسٹ
بات شروع ہو رہی ہے ڈیزولوشن آف دی کمپنی. ہم نے شروع میں بات کی کہ وائنڈنگ اپ از اے پروسیس وچ کلمینیٹس ایٹ ڈیزولوشن. اس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ جو ہے دیٹ از دا ڈیزولوشن. It starts from the winding up and the proceedings and everything we have discussed. لیکن اس کا culminating point that is the dissolution کہ company dissolve ہو جاتی, ceases to exist, no more in existence. تو یہ dissolution ہے company. اب یہ بات بڑی سمپل ہے جیسے ہم کر رہے ہیں, لیکن لا اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے, that is important and we have to see to that. تو ڈیزولوشن آف اے کمپنی میں آپ دیکھیے کہ سیکشن 350 میں بتایا گیا ہے کہ ہاؤ دا کمپنی شیل اسٹینڈ ڈیزالو. تو یہ دیکھیے گا اسٹوڈینٹس, وین دا افیئرز آف دا کمپنی ہیو بین کمپلیٹلی وونڈ اپ اور وین دی کورٹ از آف دا اوپینین that the official liquidator cannot proceed with the winding up of the company for want of funds and assets or any other reason whatsoever, and it is just and reasonable in the circumstances of the case that an order of dissolution of the company be made. The court shall make an order that the company be dissolved from the date of the order, and the company shall be dissolved accordingly. اب وہ سرکمسٹانسز کوئی بھی ہو سکتے ہیں ڈیزولوشن آرڈر سے the company shall stand dissolved. اب یہ ہے اگر آفیشیل لیکویڈیٹر اپوائنٹ کیا, آپ نے دیکھا شروع میں ہم نے کہا آفیشیل لیکویڈیٹر اپوائنٹ کیا جائے. لیکویڈیٹر کا کام کیا ہے, کنسالیڈیشن, تمام ایسٹس ریسیویبلز ان کی پھر ڈسٹریبیوشن ٹو دی کریڈیٹرز آف دا کمپنی ٹو دا شیئر ہولڈر. اب اس کے پاس کوئی فنڈس نہیں ہے, ہی ہیز ٹو ٹیک نو فردر اسٹیپس. تو لیکویڈیٹر یہ رپورٹ دے سکتا ہے کمپنی کو کہ آئی ہیو ٹو ڈو نتھنگ, میرا کام مکمل ہو گیا, آئی ہیو ٹو ٹیک نو فردر اسٹیپس. یا کوئی اور ریزن کورٹ دیکھتی ہے کہ اب یہ اس اسٹیج پر آ گیا کہ اٹ شوڈ بی ڈیزالو, سو دا کورٹ ول پاس این آرڈر. وہ آرڈر کیا ہوگا, دیٹ دا کمپنی اسٹینڈ ڈیزالو, اور یہ اس آرڈر سے کمپنی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اٹ will cease to exist, it will be no more a legal person. رجسٹرار کو اس کی کاپی دی جائے گی, رجسٹرار اس کا نام that will be struck off by the registrar from the register of company. The name of the company in the record that will be struck off from the record. تو یہ ڈیزولوشن کا ایک پروسیس ہے. اس میں ایک بات ہم نے کی کہ یہ ڈیزولوشن جو ہے یہ کن حالات میں کی جا سکتی. اس کے بعد ایک پرووائزو ہے یہاں پر. اب یہ ریزولوشن کی ساری بات کر چکے ہیں, اسٹل دیر از اے پرووائزو. provided that such dissolution of the company shall not extinguish any right of or debt due to the company against or from any person. So students, یہ پرووائزو آپ نے دیکھا, that is a very simple one, تو اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ ہم ڈیزولوشن آف اے کمپنی کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پر جب ڈیزالو ہو گئی تو رجسٹرار کو جو سبمٹ کرنی تھی کاپی, جب ہم نے پہلے دیکھا وائنڈنگ اپ میں, تو ڈیزولوشن آرڈر کی کاپی بھی رجسٹرار کو سبمٹ کرنی. تو whose responsibility it is? A copy of the order shall within 15 days of the making thereof order کے 15 دن کے اندر be forwarded by the official liquidator to the registrar, who shall make in his books a minute of the dissolution of the company. Minutes آپ سمجھتے ہوں گے کہ منٹس تیار کرنے ہو, ریکارڈ کرنی ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ. تو یہاں پر یہ ریسپانسبلٹی دیٹ از آف دی آفیشیل لیکویڈیٹر, کیونکہ آفیشیل لیکویڈیٹر کی اسٹیٹمنٹ پر کورٹ نے اس کو ڈیزالو کر دیا. The process of winding up has been completed as stated by the official liquidator and the court has passed the dissolution order. تو اسٹوڈینٹس یہ ڈیزولوشن آرڈر جب پاس ہو گیا تو اس کے بعد یہ آفیشیل لیکویڈیٹر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس ڈیزولوشن آرڈر کی کاپی رجسٹرار کو دے, اس کے آفس میں سبمٹ کروائے, اینڈ دا پیریڈ فار دیٹ از دا 15 days فرام دا ڈیٹ آف دی آرڈر. تو دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دی آفیشیل لیکویڈیٹر. اگر وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی پرنسپل ہے جو آپ وائنڈنگ اپ میں دیکھ چکے ہیں,
for the petitioners or any other party. کمپنی اور پٹیشنر کے سلسلے میں جو آپ نے دیکھا تھا, the same rule applies over here in the case of the official liquidator if he fails to perform his duty. It is his duty under law to provide this copy. So what would happen if he doesn't submit the copy of the order of dissolution? یہ بھی 350 میں دیا ہوا ہے. This is in the subsection 3 of section 350. If the official liquidator makes default in complying with the requirements of this section, he shall be liable to a fine not exceeding 100 rupees for every day during which he is in default. وہی بات, وہی فائن کہ ہر دن کے ڈیفالٹ کے لیے 100 روپیز جو ہے وہ پے کرنا پڑیں گے, اور 100 روپیز ایڈ ہوتے جائیں گے ایز اے ڈے پاسز. تو یہ ڈیزولوشن کی بات ہم کر رہے تھے کہ اس کا کیا پروسیس ہے اور وہ کہاں پر کلمینیٹ ہوتا ہے. یہ پروسیس جو ہے وائنڈنگ اپ کا پروسیس تھا, ڈیزولوشن پر یہ کلمینیٹ ہو جاتا ہے. دیٹ از دا اسٹیج ویئر اے کمپنی سیزز ٹو ایگزسٹ. اب ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کمپنی کی وائنڈنگ اپ بائی کمپلسری آرڈر, کمپلسری وائنڈنگ اپ دی آرڈر بائی دی کورٹ, اس کو ہم کمپلسری وائنڈنگ اپ کہہ رہے تھے. دیٹ از وائنڈنگ اپ بائی دی کورٹ. اس کے بعد والنٹری وائنڈنگ اپ کی بات ہوئی تھی, اس میں دو چیزیں ہم نے بات کی, ممبرز والنٹری وائنڈنگ اپ اور کریڈیٹرز والنٹری وائنڈنگ اپ. تو یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وائنڈنگ اپ کی. اب بات ہو رہی ہے کہ یہ والنٹری وائنڈنگ اپ جو ہے یہ آخر لا اس میں کیا کہتے ہیں. ہم نے تو جنرلی اس کو ڈسکس کر لیا کہ یہ ہے واٹ دا لا اسٹیٹس. تو یہ سیکشن 358 آف دی کمپنیز آرڈیننس 1984 میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے. A company may be wound up voluntarily when the period, if any, fixed for the duration of the company by the articles expires, or the event, if any, occurs on the occurrence of which the articles provide that the company is to be dissolved and the company in general has passed a resolution requiring the company to be wound up voluntarily. یہ جرنل ہاؤس میں میٹنگ پاس ہو گئی, وہ دونوں باتیں ہم کر چکے ہیں. دس از ہاؤ دا لا اسٹیٹس اٹ, کہ اگر کوئی پیریڈ فکس ہوا ہے تو پیریڈ جو ہے مکمل ہو گیا, ایک خاص مدت کے لیے بنائی گئی تھی, وہ مدت پوری ہو گئی, کمپنی شیل بی ڈیزالوڈ. یہ کمپنی کی وائنڈنگ اپ جو ہوگی ریزولوشن تک جانے کے لیے, اب یہ نہیں کہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی, اس میں ایک ریزولوشن پاس کرنی پڑے گی. اے جی ایم میں, جنرل میٹنگ میں ایک ریزولوشن جب پاس ہوگی تو وہ اس ریزولوشن کے ریزلٹ میں یہ وائنڈنگ اپ ہوگی. تو ریزولوشن ول ہیو ٹو بی پاسڈ, تو اس کے ریزلٹ میں یہ وائنڈنگ اپ پروسیڈنگ جو ہیں شروع ہو جائیں. اب بات ایک ہم نے ٹائم کی, ڈیوریشن کی بات کی. دوسرا ہے پرپس, کسی خاص پرپس کے لیے بنایا, وہ پرپس اکمپلش ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, پورا ہو گیا, تو اس کے بعد ایک ریزولوشن پاس کی جائے گی اور اس ریزولوشن کے ریزلٹ میں یہ والنٹری وائنڈنگ اپ کی پروسیڈنگ شروع ہو جائیں. اس کے علاوہ if the company resolves means resolution پاس کرتی ہے کمپنی. if the company resolves by special resolution that the company be wound up voluntarily. اب یہاں پر کمپنی نے ایک اسپیشل ریزولوشن پاس کی, اس ریزولوشن میں یہ کہا کہ اس کو والنٹیرلی وائنڈ اپ کر دیا جائے. اب ریزن کچھ بھی ہوگا, ان کے فائنینشیل پرابلمز ہیں یا کوئی ہے, تو کمپنی کین والنٹیرلی ڈو دیٹ. اس کے علاوہ اینڈ ان دا سبسیکوینٹ پروویژنس آف دس پارٹ دی ایکسپریشن ریزولوشن فار والنٹری وائنڈنگ اپ مینز اے ریزولوشن پاسڈ انڈر کلاز اے اور کلاز بی. یہ دو کلازز ہم نے دیکھی ہیں, اے اور بی. تو یہ ان کلازز کے تحت جو بھی ریزولوشن پاس کی جائے گی دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز سچ, and on the basis of that resolution یہ voluntary winding up of the company that will start. اب یہ commencement of winding up, voluntary winding up کی اب بات ہو رہی ہے. پہلے ہم winding up کی بات تو کر چکے ہیں, but that was by a court. اب یہاں voluntary winding up میں یہ commencement کہاں سے ہوگی؟ آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی ہم نے commencement کی بات کی تھی. from the
time or the date of the presentation of the petition. جب petition فائل کی جائے گی اس سے commence ہو جاتی تھی کورٹ میں جب petition فائل کی, that was the time جہاں سے winding up commence تصور کی جائیں. ڈیمڈ کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا تھا. اب یہاں پر voluntary winding up, a voluntary winding up shall be deemed to commence at the time of the passing of the resolution for voluntary winding up. جب یہ ریزولوشن پاس ہو گئی تو اس ٹائم سے یہ تصور کیا جائے گا کہ وائنڈنگ اپ پروسیس جو ہے شروع ہوگی. تو یہ دیٹ از دی کمنسمنٹ آف والنٹری وائنڈنگ اپ. ایفیکٹ آف دا وائنڈنگ اپ آن دا اسٹیٹس آف دی کمپنی. وائنڈنگ اپ سے کمپنی کے اسٹیٹس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیٹ ہیز بین اسٹیٹڈ ان سیکشن 360. ان دا کیس آف والنٹری وائنڈنگ اپ, the company shall from the commencement of the winding up cease to carry on its business except so far as may be required for the beneficial winding up thereof. اس کے آپریشن سیز ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بینیفیشل وائنڈنگ اپ کیا ہے؟ وائنڈنگ اپ کے ریزلٹ میں یہ ایک پروسیس ہے. اب وائنڈنگ اپ کرتے ہوئے جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتی وائنڈنگ اپ, دا لیکویڈیٹر پارٹی, یہاں پر تو لیکویڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہوا, وہاں پر جہاں آفیشیل لیکویڈیٹر تھا آپ نے دیکھا ہی واز پرفارمنگ سو مینی ایکٹیویٹیز. تو یہ ریزولوشن تو پاس ہو گئی, اس ریزولوشن سے کومنس بھی ہو گئی وائنڈنگ اپ پروسیس, لیکن اس پروسیس کے اندر اگر کوئی ڈسپوزل کرنی ہے, کوئی ریسیٹس کرنی ہے, کوئی آپریشنس کرنی ہے, وہ کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ ابھی اس کی ریزولوشن نہیں ہوئی. اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ وائنڈنگ اپ اور ریزولوشن میں فرق, یہ فرق آپ کو یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وائنڈنگ اپ کا پروسیس تو شروع ہو گیا, ریزولوشن پاس ہو گئی ہے, لیکن اس وائنڈنگ اپ پروسیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ڈفرینٹ آپریشنز کرنے پڑیں گے, ڈفرینٹ اسٹیپس لینے پڑیں گے. یہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو ایفیکٹس آف والنٹری وائنڈنگ اپ کہ آپ نے دیکھے کہ سیز ٹو کیری آن بزنس ایز اے میٹر آف پرنسپل, لیکن بینیفیشیل پرپزز کے لیے وائنڈنگ اپ کے لیے اگر کوئی بینیفیشیل ٹورڈز دی وائنڈنگ اپ کوئی اسٹیپس کوئی لینے پڑے تو وہ آپریشنز جو ہیں وہ کیے جا سکتے. اب یہاں پر بھی ایک پرووائزو ہے, provided that the corporate state and corporate parts, یہ corporate status کی بات ہو رہی, اس کا ایک corporate status ہے کمپنی, ایک پارز ہیں, کارپوریٹ پارز ہیں کمپنیز جو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں. shall notwithstanding anything to the contrary in its articles continue until it is dissolved. وہی بات جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ اس کا جو کارپوریٹ سٹیٹس ہے وہ اس وقت تک برقرار رہے گا. The legal person, the juristic person as a company is, that will be maintained and that will remain intact till the company is dissolved. وائنڈنگ اپ سے وہ سٹیٹس ختم نہیں ہو گیا, کمپنی کے اندر جو پارز ہیں وہ ختم نہیں ہو گئے, دوز آر ویری مچ انٹیکٹ. وہ اس وقت ختم ہوں گے جب کمپنی ڈیزالو ہو جائے گی. دیٹ از دا پوائنٹ ویئر دا کمپنی سیزز ٹو ایگزسٹ. تو یہ ڈیزولوشن کا پوائنٹ ہے جہاں پر ایک کمپنی کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ وائنڈنگ اپ. اب ہم نے بہت بات کی سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. تو یہ ایس سی سی پی اس کو کہتے ہیں, ایس سی سی پی دیٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ انڈر این ایکٹ, دیٹ از دی ایکٹ آف 1997. تو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997 یہ پریویلنٹ لا ہے ایس سی سی پی کا. ایس سی سی پی کا جو اسکوپ ہے اٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ہول آف پاکستان. اس کا دائرہ کار ہے وہ تمام پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں وہاں پر اس کا اطلاق ہو. اس ایکٹ میں شروع میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اسٹیچوٹس میں ایٹ دا بگننگ کچھ ڈیفینیشن دی جاتے. certain phrases, words, those have been defined in SCCP Act 1997. سب سے پہلے اتھارٹی, بار بار اتھارٹی کا لفظ آئے گا ایس سی سی پی. جہاں صرف اتھارٹی لکھا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کارپوریٹ لا اتھارٹی. کمیشن, کمیشن کو ڈیفائن کر دیا. کمیشن مینس دا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان.
اب بار بار SCCP یا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نہیں لکھا ہوگا ایکٹ میں. ایکٹ میں آپ صرف پڑھیں گے کمیشن. جہاں پر آپ کمیشن کا لفظ پڑھیں ان SCCP ایکٹ 1997 تو آپ فوراً سمجھ جائیں اس سے مراد ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اسی طرح کمشنر مینز اے کمشنر آف دا کمیشن. اب کمیشن آپ کو پتا چل گیا ہے کمیشن کون ہے. کمیشن مینز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. تو کیونکہ کمیشن وہ پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں, دا کمشنر مینز اے کمشنر آف دا کمیشن. SCCP کا جو کمشنر ہوگا دیٹ ول بی دا کمشنر, کیونکہ کمشنر کے بہت سارے میننگز ہیں. آپ ٹیکس لاز دیکھیں گے تو وہاں پر انکم ٹیکس کمشنر کو کمشنر لکھا. تو یہ جب SCCP کا ایکٹ پڑھیں گے اور یہاں پر جب کمشنر پڑھیں گے تو یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کمشنر آف انکم ٹیکس, یہاں پر مطلب ہوگا کمشنر آف دا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. تو اونلی دا ورڈ کمشنر یو ول سی, کمشنر یو ول سی, اتھارٹی یو ول سی. سو اسٹوڈینٹس یہ تمام ڈیفینیشنز تو ہم نہیں دیکھ سکتے, یہ ذرا پرومیننٹ ڈیفینیشنز, امپورٹنٹ ڈیفینیشنز, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ڈیفینیشنز آخر کیوں دی جاتی. سے پرائیویٹ سیکٹر پرسن دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان ڈیٹیل. ریگولیشنز کا لفظ ڈیفائن کر دیا کہ ریگولیشن سے کیا مراد ہے اس ایکٹ میں. ریگولیشن مین دا ریگولیشن میڈ بائی دی بورڈ اور دا کمیشن. ان کا بورڈ یا کمیشن سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ریگولیشن بنائے گا, دوز آر دا ریگولیشن. رولز کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے کیا مراد دیا جائے گا. رولز مین دا رولز میڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. رولز اس کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے, ان فیڈرل گورنمنٹ نے بنانے ہیں. اس کے علاوہ کوئی رولز بنائے گا تو وہ رولز نہیں بنا سکتے. رولز بنانے کا اختیار ایکٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کو دیا گیا. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آخر کیا ضرورت ہے ان لفظوں کو ایکسپلین کرنے کی. جب پڑھیں گے تو ہمیں تو خود سمجھ آ جائے گا, یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. تو یہ SCCP سیکشن 3 میں کہا گیا کہ یہ اسٹیبلش کر دیا گیا ادارہ, دیٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ انڈر دی ایکٹ. اب اسٹوڈینٹس نیکسٹ جو بات دیکھنی ہے ہم نے SCCP کے بارے میں کہ SCCP کس لیے بنائی گئی, اس کا کام کیا ہے, اس کے اختیارات کیا ہیں. تو یہ تمام اس کے پارز اینڈ فنکشنز ان کو دیکھنے کے لیے یو ول ہیو ٹو سی ٹو دا ڈفرینٹ پروویژنس کون کون سے پارز اینڈ فنکشنز ہیں, تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے SCCP کا جو ادارہ ہے یہ اس کو اسٹیبلش کرنے کی کیا ضرورت تھی, اس کے لیے ایک لا بنانے کی کیا ضرورت تھی, اس کا اسکوپ کیا ہے. تو اس کے جو ڈفرینٹ پارز اینڈ فنکشنز وہ آپ دیکھیے. پہلی بات ہو رہی ریگولیٹنگ دا ایشو آف سیکیورٹیز. ڈفرینٹ سیکیورٹیز ایشو ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہوگا گورنمنٹ سیکیورٹیز, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, ڈفرینٹ ٹائپس آف دا سیکیورٹیز دوز آر ایشوڈ. اور وہ سیکیورٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ سیکیورٹیز ایشو کرنے والوں کے پاس اختیار ہے ان کو ایشو کرنے کا نہیں. سیکیورٹیز جو ایشو کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ رولز جو بنائے گئے ہیں ان رولز کو وہ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ SCCP کا کام. ریگولیٹ دا بزنس ان اسٹاک ایکسچینج. اب اسٹاک ایکسچینج کا بزنس آ رہا ہے, آپ سنتے ہوں گے کرائسس آ گیا, شیئر ہولڈرز کا خیال نہیں, فلان, بہت ساری نیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں. اب SCCP کا کام ہے کہ اس اسٹاک ایکسچینج کے جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے, ڈفرینٹ ریگولیشن بنائے جائیں. ڈفرینٹ لا تو موجود ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو وہ تمام ریگولیشن جیسے ابھی آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ ریگولیشنز جو بنائی جائیں گی بائی دی کمیشن, تو ان ریگولیشنز کے ذریعے یہ اسٹاک ایکسچینج کی ایکٹیویٹیز اور آپریشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے علاوہ سپروائزنگ اینڈ مانیٹرنگ دی ایکٹیویٹیز آف اینی سینٹرل ڈپازیٹری اینڈ اسٹاک ایکسچینج کلیئرنگ ہاؤس. اب اسٹاک ایکسچینج میں کلیئرنگ ہاؤس ہے, سینٹرل ڈپازیٹری کا ایک نظام ہے. اب ان کو سپروائز کرنا کہ وہاں پر کوئی ان سائڈ ٹریڈنگز تو نہیں ہو رہی, وہاں پر جو ریگولیشنز ہیں ان کے حساب سے ساری سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اسٹاک ایکسچینج کے کلیئرنگ ہاؤس میں سیٹلمنٹس کا کیا نظام ہے, وہ جو نظام ہے وہ جو ریگولیشنز ہیں SCCP کے ان کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس کو سپروائز کرنا دیٹ از دی فنکشن آف دا SCCP. اس کے علاوہ رجسٹرنگ اینڈ ریگولیٹنگ دی ورکنگ آف اسٹاک بروکرس. وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں, ابھی اسٹاک ایکسچینج کی بات ہو رہی تھی, اسٹاک ایکسچینج کی کلیئرنگ ہاؤس کی بات ہو رہی تھی, سینٹرل ڈپازیٹری کی بات ہو رہی تھی.
اب فنکشنریز کی بات ہو رہی. آپ رجسٹر کرنا، بروکر ہے ان کی رجسٹریشن کیسے ہوگی، ان کی انٹائٹلمنٹ کیسے ہوگی، ان کی فیس کیا ہوں گی، کون بروکر رجسٹر ہو سکتا ہے، کون رجسٹر اس کو کرے گا، یہ تمام طریقہ کار دیٹ از ڈیوائزڈ بائی دی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. تو یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، رجسٹرنگ اینڈ ریگولیٹنگ دی ورکنگ آف دا اسٹاک بروکرز. اسٹاک ایکسچینج میں جو بروکرز ہیں وہ آگے سب بروکرز اپوائنٹ ہوتے ہیں، ان کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہو. رجسٹریشن آف دی بروکرز، سب بروکرز، شیئر ٹرانسفر ایجنٹس، بینکرز ٹو این ایشو. آپ نے دیکھا ہوگا جب شیئر ایشو ہوتے ہیں تو دیز آر دا بینکرز ٹو ایشو. یہ درخواست آپ فلاں فلاں بینک میں جا کے جمع کروائی. تو کوئی ایشو جب سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں شیئر میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ جاتا ہے کمپنی کی طرف سے ایک ایڈ کہ یہ بینکرز ہیں، یہاں پر آپ اپلیکیشن جمع کروائیں. تو وہ جو بینکرز ہیں ان کے کنڈکٹ کو مانیٹر کرنا، ان کے آپریشنز. ٹرسٹیز آف ٹرسٹ ڈیڈس، ٹرسٹ کو دیکھنا کہ وہاں پہ ٹرسٹیز جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کی رجسٹریشن کرنا. رجسٹرار ٹو این ایشو، انڈر رائٹرز، یہ تمام جو لوگ ہیں بروکرز. ہم بروکر سے شروع ہوئے تھے، لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین. وہ باتیں جو ہیں وہ سب ادھر ادھر ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، تو وہ تاکہ آپ کنسالیڈیٹ کر لیں، سو آئی ایم ریپیٹنگ اٹ. رجسٹرنگ اینڈ ریگولیٹنگ دی ورکنگ آف اسٹاک بروکرز، سب بروکرز، شیئر ٹرانسفر ایجنٹس، bankers to an issue, trustees of trust deeds, registrars to an issue, underwriters, portfolio managers, investment advisors, and such other intermediaries who may be associated with the securities market in any manner. یہ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ they are associated with the activities of the securities. یہ تمام لوگ جو شیئر سے، سیکیورٹیز سے جو جن کا تعلق ہے، ان سب کی رجسٹریشن اور ریگولیٹ کرنا ان کی ورکنگ کو، یہ ایس سی سی پی کا بہت امپورٹنٹ کام ہے اور ان کا رول. ان کے پاس پاورز ہیں، دے کین ڈو دیٹ. یہ ان کے پاورز بھی ہے، یہ ان کے فنکشنز بھی. اس کے علاوہ proposing regulations for the registration and regulating the working of the collective investment schemes, including unit trust schemes. یہاں کے ڈفرینٹ ریگولیشن پروپوز کرتے ہیں تاکہ اس سسٹم کو چلایا جا سکے. آپ نے جیسے NIT سنا ہوگا، یونٹ ٹرسٹ اسکیمس، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ، یہ اسکیمز ہیں، ان کو یونٹ ٹرسٹ کہا جاتا ہے. یونٹ ٹرسٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتایا. پروموٹنگ اینڈ ریگولیٹنگ سیلف ریگولیٹری آرگنائزیشنز انکلوڈنگ سیکورٹیز انڈسٹری اینڈ ریلیٹڈ آرگنائزیشن سچ ایز اسٹاک ایکسچینج اینڈ ایسوسیشن آف میوچل فنڈز, leasing companies and other MBFIs. MBFIs mean non-banking financial institution. یہ نان بینکنگ فائنانس انسٹیٹیوشن جو ہے ان کی بات ہو رہی. جو اسٹاک ایکسچینج ہو یا کوئی منی مارکیٹ کے انسٹیٹیوشن ہوں یا کیپٹل مارکیٹ کے انسٹیٹیوشن ہوں، وہ میوچل فنڈز ہوں، وہ پینشن فنڈز ہوں یا اسٹاک ایکسچینج کے آپریشنز ہوں، ان سب کو پروموٹ کرنا ان کا کام ہے. ریگولیٹ بھی ہے، سپرویژن بھی ہے، رجسٹریشن بھی ہے، پروموشن بھی ہے منی مارکیٹ اینڈ کیپٹل مارکیٹ. اس کے علاوہ پروہیبٹنگ فراڈولینٹ اینڈ انفیئر ٹریڈ پریکٹسز، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو ریسپانسبلٹی ہے ایس سی سی پی کی کہ اس کو پروہیبٹ کریں، کہ فراڈولینٹ اینڈ انفیئر پریکٹسز اگر ہیں تو اس کو روکا جائے. اس کے علاوہ پروموٹنگ انویسٹرز ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ریگولیٹرز ہیں، ریگولیشنز بنا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی سختی کر رہے ہیں. یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی فراڈولینٹ اینڈ انفیئر ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے. دیٹ از نیسیسری فار اینی ریگولیٹر. لیکن ایس سی سی پی کا کام یہ بھی ہے پروموشن آف دا بزنس، پروموشن آف دا کیپٹل مارکیٹ، آرگنائزیشن آف دا کیپٹل مارکیٹ. اب یہ بہت بڑا کام ہے اس کے لیے. تو یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں؟ پروموٹنگ انویسٹرز ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. انویسٹرز کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس لیے جائیں، بروشر چھاپے جائیں، تھرو میڈیا ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو انویسٹرز کو ایجوکیٹ کیا جائے
اور ٹریننگ کا بھی بندوبست کیا جائے ٹو دا اسٹیک ہولڈر. تو یہ دیٹ از ون آف دا فنکشنز which is to be performed by the SCCP. Then the conducting investigations in respect of matters related to the Act and the Ordinance, and particular for the purpose of investigating inside trading in securities and prosecuting offenders. inside trading تو نہیں ہو رہی, کوئی میل پریکٹسز تو نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا, ان کو دیکھنا, ان کی انکوائریز کرنا, انویسٹیگیشنز کرنا, اور جو اوفینڈرز ہیں جنہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں, جو ان میل پریکٹسز میں انگیج ہیں, انوالو ہیں, جب یہ پروو ہو جائے تو ان کے خلاف ایکشن لینا, یہ بھی SCCP کا کام. سو اسٹوڈینٹس, ہم بات کر رہے ہیں پاورز اینڈ فنکشنز آف دا کمیشن. کمیشن کے پاس کیا پاورز ہیں, اس کے کیا فنکشنز ہیں, کیا ڈیوٹیز ہیں, کیا اس کا اسکوپ ہے ایکٹیویٹیز کا. اس کے علاوہ کمیشن کا کام ہے ریگولیٹنگ سبسٹانشیل ایکوزیشن آف شیئرز اینڈ مرجر اینڈ ٹیک اوور آف دا کمپنیز. یہ شیئرز کا جو ہے, یہ مارکیٹ جو ہے اسٹاک ایکسچینج, یہاں پر شیئرز کہاں سے آتے ہیں؟ شیئر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیئرز تو کمپنیز نے فلوٹ کرنے, ان کو ریگولیٹ کرنا, ان کی مدد کرنا, زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں, تو یہ کارپوریٹ سیکٹر کی ایک خدمت. تو یہ تمام کام جو ہے SCCP کا کام, وہ اس مارکیٹ کی کارپوریٹ سیکٹر کی گروتھ میں اور ان کی فنڈنگ کے لیے یہ جو شیئرز کا ایک طریقہ کار ہے اس میں فیسیلیٹیٹر کا کردار بھی ادا کرتے. تو یہ تمام ریگولیشنز, ایٹماسفیئر, انوائرمنٹ جو کریٹ کرتے ہیں SCCP, اس سے یہ مدد ملتی ہے کہ that through the offering shares the companies can have that, اور یہ کانفیڈینس جو اسٹاک ایکسچینج میں اور شیئر مارکیٹ میں, اس کو بلڈ اپ کرنے میں SCCP کا بہت رول. SCCP are the regulators, they are behind all that. جب ریگولیٹرز کی طرف سے ایک کانفیڈینس آئے گا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا یہ کام جو ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہو رہے, تو ریگولیٹرز کین ٹیک ایکشن اگینسٹ دا ریسپانسبل پرسنز, پیپلز اینڈ دا انسٹیٹیوشن. تو یہ جب کانفیڈینس یہ ہوگا, اس سے شیئر مارکیٹ جو ہے وہ گرو کرے. تو یہ گروتھ میں SCCP کا بہت بڑا رول. اس کے علاوہ کالنگ انفارمیشن فرام اینڈ انڈرٹیکنگ انسپیکشنز, conducting inquiries and audit of the stock exchange, then collecting information from the different stakeholders. یہ اسٹاک ایکسچینجز ہیں, کیپٹل مارکیٹس ہیں, میوچل فنڈز ہیں, جو انسٹیٹیوشنز, ان سے انفارمیشن کال کرنا, یہ بھی ان کا کام. اگر کہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں انکوائریز کی ضرورت, in the light of that information, if the commission sees that there is a need for any audit, an investigation, an inquiry that can be conducted by the commission, ان کے پاس پاورز ہے جیسے ہم نے دیکھا, تو making use of their power, they can look into it and they can take necessary action if required. تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ powers and the functions of SCCP. So students, اس کے علاوہ کمیشن کا جو ایکٹ کہتا ہے that commission shall be responsible for the performance of these functions. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ یہاں پر ایکٹ نے کہا ہے کہ یہ فنکشن پرووائڈ کرنا یہ کمیشن کی ریسپانسبلٹی. ایکٹ نے یہ اختیارات جو ہیں یہ اس کمیشن کو دیے, SCCP جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ سجیسٹنگ ریفارمس, اگر آپ دیکھیں دی کنسیڈرنگ اینڈ سجیسٹنگ ریفارمز آف دی لا ریلیٹنگ ٹو دا کمپنیز اینڈ باڈیز کارپوریٹ سیکورٹیز مارکیٹ, including changes to the constitution, rules, regulations of the companies and bodies corporate, stock exchanges or clearing house. تو یہی نہیں کہ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ لا کوئی اسٹیٹک چیز نہیں, یہ ایک لیونگ سبجیکٹ. وقت کے ساتھ ساتھ لا میں امینڈمنٹس کی ضرورت. If students, it is the requirement of the law that some amendments, some changes should be made in the law. تو یہ چینجز جو ہیں کرنا SCCP کا کام ہے. یہ پروپوز کرے گا گورنمنٹ کو, سجیسٹ کریں گے کہ یہ ریفارمز ہونی چاہیے, لا کو ایسے امینڈ ہونا چاہیے,
کیونکہ ایکٹ کو تو چینج نہیں کر سکتا ایس سی سی پی, بیکاز ایس سی سی پی از اٹ سیلف از دی پروڈکٹ آف دس ایکٹ. تو ایکٹ میں چینج کرنے کے لیے تو لیجسلیچرس کے پاس جانا پڑے گا. یہ لیجسلیشن کا کام ہے, یہ لیجسلیشن لیجسلیچر ہی کر سکتی. تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے لیجسلیشن ہوتی. تو لیکن یہ ایس سی سی پی کا کام ہے کہ اپنے ریلیونٹ فیلڈز میں جو لا میں ریفارمز کرنی ہیں, چینجز کرنی ہیں, امینڈمنٹ کرنی ہے, اس کو اپڈیٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس آف دا ٹائم. تو یہ پروپوزل دینا, یہ سجیشنز دینا, یہ ایس سی سی پی کی ڈیوٹیز میں شامل. وہ کمپنی سے متعلق ہوں کہ سیکورٹیز مارکیٹ سے متعلق ہوں, وہ اسٹاک ایکسچینج سے متعلق ہوں یا کلیئرنگ ہاؤسز سے متعلق ہوں, جو بھی اسپیکٹ ایس سی سی پی کے فنکشنز میں یا اس کے اسکوپ میں جو ایکٹیویٹیز آتی ہیں اس سے متعلقہ لاز میں ریفارمز کے لیے سجیشنز دینا. انکریجنگ دی آرگنائزڈ ڈیولپمنٹ آف دا کیپٹل مارکیٹ, یہ کیپٹل مارکیٹ کی آرگنائز گروتھ کو انکریج کرنا, دیٹ از ون آف دی فنکشنز آف دا ایس سی سی پی. سو اسٹوڈینٹس, یہ کچھ ہم بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اس کا رول کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں اور اس کی پارز کیا ہیں. یہ جو ہم نے گفتگو کی, اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کمیشن کا آخر کیا رول ہے, کیا مقصد تھا, کیا ضرورت تھی اس کو اسٹیبلش کرنے کی. تو دیٹ مسٹ بی ویری مچ کلیئر ٹو یو. اس سے اوپر کنڈکٹنگ ریسرچ in respect of any of the matters set out in the subsection. یہ جو مختلف فنکشنز ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, یہ جو اسکوپ ہے, اس سے متعلق ایک آن گوئنگ پروسیس ہے ریسرچ. ریسرچ ہوگی تو اس کے ریزلٹ میں آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اپنی کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے نیو پروڈکٹس, نیو مارکیٹس, یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب کہ آن گوئنگ ریسرچ کا ایک سلسلہ کسی بھی آرگنائزیشن میں موجود. تو اس کیپٹل مارکیٹ کے متعلق, اسٹاک ایکسچینجز کے بارے میں, کلیئرنگ ہاؤسز اینڈ آل دوز فنکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز وچ آر ٹو بی رینڈرڈ بائی دی ایس سی سی پی, اس میں ایک آن گوئنگ پروسیس کے طور پر ریسرچ کو ایک اپنا مد نظر بنائیں, اس کو جاری رکھیں. دیٹ از ون آف دی فنکشنز آف دا ایس سی سی پی. اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ امینڈمنٹس, چینجز لا میں آئیں گی as a result of the activities of the SCCP, وہ چینجز, وہ امینڈمنٹس اسی وقت آئیں گے جب آپ ریسرچ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں گے, جب یہ آپ کام کر رہے ہوں گے. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ یو ول سی دیٹ دیز آر دا پروڈکٹس, دیز آر دا چینجز. لا میں ضرورت ہے, ریگولیشن میں ضرورت ہے, ورکنگ میں ضرورت ہے. تو دین یو ول بی ایبل ٹو سجیسٹ ایز اے ریزلٹ آف دس ریسرچ پروسیس. تو یہ conducting research, that is one of the most important of the functions of the SCCP, کیونکہ اس ریسرچ کا ایک یہ لفظ نہیں ہے کہ ایز اے ریزلٹ آف ریسرچ جو اس کے ایونیوز ہیں, جو اس کا کام ہے, جو اس کے فنکشنز ہیں, جو اس کے پارز ہیں, اس میں آگے بڑھنے کے لیے دیٹ ریسرچ would facilitate the commission. تو these are some of the important points کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اس کے کیا فنکشنز ہیں, کیا رول ہے اور کیا اسکوپ. سو اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.